فرحان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ اماں جی کی طہارت باطنی تھی کہ سب سے پہلے عورتوں میں آپ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرمائی؟ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ پروفیسر صاحب، مدعو کرنے پر آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ آپ اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے ہزاروں نیک تمنائیں اور دعائیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ محبوبہ محبوب کائنات، سبحان اللہ۔ پشت پناہ نبوت، واہ والدہ بطول، زوج رسول، سبحان اللہ۔ عطائے ربانی، واہ زینب و کلثوم و حسین و حسن کی نانی، واہ اسلام کی خاتون اول، تبلیغ اسلام کی وجہ روانی، سبحان اللہ۔ رفیقہ حیات مصطفیٰ، واہ منبع پارسائی و تقوی، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرنا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، صحیح۔ اس وجہ سے بھی کہ وہ ہماری ماں ہیں، ایسے اس وجہ سے بھی کہ وہ اسلام کی محسنہ ہیں، بالکل اور اس وجہ سے بھی ضروری ہے بالکل ایسے۔ کہ آپ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ آپ واہ۔ کی طہارت کی بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب بیوہ ہوئی 2 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آتے تھے، صحیح آپ ان کے پیغام نکاح پہ خاموش رہتی، صحیح۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خاموشی کی وجہ متعدد علماء، فقہاء، محدثین نے متعدد بیان کی ہیں، لیکن شیخ محقق محدث دہلوی رحمہ اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ جی آپ فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ میں خانہ خدا میں سالانہ عورتوں کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس اجتماع میں ایک راہب آیا، اس نے آ کر عورتوں کو کہا کہ میرا مناسب نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا، صحیح۔ لیکن یاد رکھو میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ وہ نبی آخر الزماں جس کے تذکرے ہم اپنی سابقہ آسمانی کتابوں میں سنتے تھے وہ تشریف لانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو باقی تمام عورتوں نے اس راہب کو ڈانٹا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہی، اس بات کو پلے سے باندھا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں عبادت کرتی تھی، تسبیح و تعلیل کرتی تھی، اور فراغت کے بعد اللہ کے حضور التجا کرتی تھی کہ مالک اس نبی آخر الزماں کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں کہ اسی اثناء میں آقا امام الانبیاء کی صداقت، آقا امام الانبیاء کے تذکرے، آقا امام الانبیاء کے چرچے مکہ میں گونجنا شروع ہو گئے، واہ واہ۔ اور دوسری طرف قحط پڑ گیا۔ حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے، مال لے کر شام کی طرف جائیں اور کوشش کریں کہ وہ مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہو۔ صحیح۔ حضور نے فرمایا کہ چچا جان میں خود عرض نہیں کروں گا، ہاں اگر وہ کہہ دے تو میں چلا جاؤں گا۔ صحیح۔ دوسری جانب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال کی پیشکش حضرت سفینہ کے جو حضرت خدیجہ کی خادمہ تھی ان کے ذریعے حضور تک بھیجا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اسے قبول فرمایا، واہ۔ اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کی رفاقت میں بھیجا، حضور کی معیت میں بھیجا۔ تو حضرت میسرہ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھیں کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہیں کرنا۔ واہ واہ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ نے میرے غلام ہیں تو ان کے بھی غلام بن کے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جب باتیں تھی تو حضرت میسرہ حضور کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب تھوڑا سا سفر کیا تو دل میں سوچا کہ یہ تو ایسی شخصیت ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مجھے عرض نہ بھی کرتی تو میں پھر بھی ان کے لیے غلام بن جاتا، سبحان اللہ، ان کے ساتھ کوئی بھی غلام بن جائے۔ تو پھر یہ سفر طے ہوا۔ واپسی پر جب انہوں نے حضور کے چرچے بیان کیے، حضور کی صداقت کو بیان کیا، حضور کی تجارت کو بیان کیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پھر اپنی خادمہ کے ذریعے پیغام نکاح بھیجا، بالکل ایسا۔ اور پھر پیغام نکاح کو حضور تک پہنچایا۔ تو حضور نے کہا میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ حضور نے امت کو پیغام دیا کہ میں خدا کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوں، لیکن
اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو تو بزرگوں کے ساتھ منسلک رہنا ہوگا، بزرگوں کے سایہ شفقت میں رہنا ہوگا، اور یہ بتا دیا کہ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرحان صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اماں جی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ پر رشک فرماتی، حالانکہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر رشک فرماتی تھی، اس میں آقا امام الانبیاء کے وہ فرامین ہیں جس میں آقا امام الانبیاء کے فرامین کا یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزاجن شریف الطبع تھی، ٹھیک، آپ جو تھی وہ غریب پروری والی تھی، آپ سخاوت والی تھی، اور آپ مکارم اخلاق کا پیکر جمیل تھی۔ واہ۔ اور پھر جیسے کنز الاعمال کی وہ روایت کہ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن کو سوتے تھے، آرام فرماتے تھے، تو آقا کو صحابہ بھی بیدار نہیں کرتے تھے۔ صحیح۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر آقا آرام فرما ہیں تو حضرت جبرائیل جو امام ملائکہ ہیں، صحیح، جو نوریوں کے سردار ہیں، وہ بھی آ کر بیدار نہیں کرتے تھے۔ ایسے اسنا میں، ایسے لمحات میں کہ آقا آرام فرما ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کے صاحبزادے حضرت حالہ آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، ٹھیک ہے، حضور کے حجرہ میں نہیں، مسجد نبوی میں تشریف لا کر صحابہ سے عرض کی کہ نبی آخر الزماں کہاں ہے؟ صلی اللہ حضور نے جب یہ آواز سنی اور حضور تیزی سے اٹھے، بیدار ہوئے اور مسجد نبوی کی جانب جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں کو جا رہے ہیں؟ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا میرا حالہ آ گیا، واہ، میرا حالہ آ گیا، میرا حالہ آ گیا، ختیجہ کا بیٹا آ گیا۔ اللہ تو حضور نے حضرت حالہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ ایسا عمل دیکھتی تو پھر رشک فرماتی۔ صحیح۔ اور کئی روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح فرماتے یا گوشت لاتے تو حضور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بہت زیادہ بیچتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں حضور دن میں آرام فرما ہے، ایک عورت آئی، کافی بوڑھی تھی، ضعیف تھی اور بڑی عمر کی تھی، تو جب اس نے آ کے دروازے پہ دستک دی تو حضور اس کے پاس پہنچے، حضور نے اس کو ٹائم دیا، انفرادی اور امتیازی حیثیت دی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقت صرف کیا اس کے ساتھ کافی، تو پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل میں یہ گمان کیا کہ رات کو حضور سے پوچھوں گی یہ عورت کون تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے میں دیکھا کہ حضور کی آنکھیں کھلی ہیں، حضور خیالات میں ہیں، تصورات میں ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون تھی؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی، جب یہ مکہ آیا کرتی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ اس کو بہت ٹائم دیتی دیا کرتی تھی، بالکل ایسے، تو آج میں نے بھی ان کو وقت دیا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، کیا اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اماں خدیجۃ الکبریٰ کا بہت زیادہ ذکر فرماتے اور ان کی تعریف بہت فرماتے؟ بے شک، جی، یہی وجہ تھی کہ حضور یہ جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے، کثرت کے ساتھ صحیح، آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان ملتا ہے، تو اس وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کیا کرتی تھی، اور یہ رشک حسد کے زبرہ میں نہیں آتا۔ حسد ایک الگ چیز ہے، کسی نیک شخص کو دیکھ کر اس کے اخلاق حسنہ کے تذکرے سن کر اس پر رشک کرنا یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ بالکل ایسے۔